رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. اللهم أخلصنا لوجهك الكريم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمین یا رب. الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے حسن اخلاق کے بارے میں. ہر وہ شخص جس کا اخلاق ناقص ہے اس کا دین بھی ناقص ہے، کم ہے، نامکمل ہے، ادھورا ہے. ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے کہ دین کی تکمیل اخلاق کی تکمیل کے ساتھ ہے. کبھی بھی ایسا شخص جو عبادات تو بہت اچھے سے کر رہا ہے لیکن لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک نہیں، تو اس کا معاملہ اللہ کے ہاں جس طرح ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے ٹھیک نہیں ہے. کہ آپ کی عبادات تو بہت خوب ہیں لیکن لوگوں کا آپ نے بوجھینا حرام کیا ہوا ہے. ان کو باتیں کرنا، ان کو اذیت دینا، الٹے سیدھے نام لینا، غیبت کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، یہ بھی اخلاق میں آتا ہے نا. تو بہرحال اس لیے ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کی مدد کرے. آج ہم دیکھیں گے نرمی کے بارے میں. الرفق، نرمی. نرمی کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہے اس کے لغوی معنی اگر لغت میں دیکھا جائے؟ نرمی کا مطلب ہے کسی چیز کا نرم ہونا، سختی کا نہ ہونا، خوش اخلاقی اور برداشت کے ساتھ بات کرنا. یعنی جب کوئی چیز سخت نہ ہو بلکہ نرم ہو، جب کوئی رویہ سخت نہ ہو بلکہ تحمل اور برداشت پر مبنی ہو تو اسے نرمی کہا جاتا ہے. لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت نرم رویہ اختیار کرنا. اگر اصطلاحاً اس کو دیکھا جائے تو دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی، محبت، رحم دلی اور برداشت کے ساتھ پیش آنا. سختی، غصہ یا جبر، ان چیزوں سے بچنا، کیونکہ یہ ساری نرمی کے الٹ آتی ہیں. بات چیت، رویے، فیصلے، ان سب میں اعتدال اور تحمل کا مظاہرہ کرنا. یعنی نرمی صرف جسمانی یا مادی حالت نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی اور معاشرتی رویہ بھی ہے. آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے. اور اتنی پہچان الحمدللہ ہم سب انسانوں کو ہے کہ لہجے میں سختی سے کیا مراد ہے اور لہجے میں نرمی سے کیا مراد ہے. کہیں نہ کہیں ہم خود یہ کام دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اور کہیں نہ کہیں لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم سب اس سے اچھے طریقے سے واقف ہیں الحمدللہ. اچھا، اب ایک چیز ہم دیکھ لیتے ہیں، نرمی اور اخلاق کا آپس میں کیا تعلق ہے. یعنی کیا نرمی کا ہونا اچھی اخلاق میں آتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو نرمی کو کمزوری کہا جاتا ہے. وہ شخص کمزور ہے، وہ شخص اس کا کوئی روب نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کا جو پلڑا ہے وہ ذرا ہلکا ہے. نرمی کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ وہ انسان کمزور ہے. نرمی اصل میں خوش اخلاقی کا نام ہے. اخلاق حسنہ کا ہی ایک اہم حصہ ہے. نرمی کی صفت انسان کو غرور، غصے، بد کلامی اور سخت دلی سے بچاتی ہے.
جو کہ اخلاقی برائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں بھی سورہ طٰہٰ آیا 44 میں فرعون کی طرف جب بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو تو کیا کہا تھا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں جا کر فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، آرام سے، تحمل سے، اگلے کو دیکھتے ہوئے۔ تو نرمی بھی اخلاق کا ایک حصہ ہے، یہ کمزوری میں نہیں آتا، اور اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے تو یقیناً اس کے اندر نرمی بھی ہونی چاہیے۔ اچھا طالبات، ایک چیز جو ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے اور شاید ہم دیکھتے بھی ہوں گے، ہمارے معاشرے میں لوگ دین سے زیادہ متنفر کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ بہت زیادہ سختی دکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر نرمی صرف بات میں ہی نہیں، اپنے عمل میں بھی ہونی چاہیے۔ بالفرض دین میں بہت جگہ پر سہولیات ہیں، نرمی کی گئی ہے، دوسروں کے حالات کو دیکھ کر ایکسیپشنل کیسز جو ہیں اس کے لیے بھی حل بتایا ہوا ہے۔ تو آپ کے نہیں، اگر وضو کا کہا ہے تو وضو ہی کہو، چاہے اس کے بدلے تمہاری جان جائے، معاذ اللہ، کچھ بھی ہو۔ دین کو اگر آپ نرمی کے ساتھ دیں گے، حکمت کے ساتھ دیں گے، تو لوگ متنفر نہیں ہوں گے۔ لوگ متنفر ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت سخت ہیں، اور یہ تو اگر بالفرض عورت نے نقاب بھی کیا ہے تو کیا جی وہ کوئی فینسی کپڑے نہیں پہن سکتی، گھر میں وہ میک اپ جویلری کا استعمال نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے۔ جب آپ ایک داعیہ دین بنیں گی، یعنی قرآن مجید آپ پڑھیں گی اور آپ پڑھانے کا کام کریں گی، اور آپ نے کبھی اچھے کپڑے نہیں پہنے، کبھی آپ نے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھے، تو پھر تو لوگ متنفر ہی ہوں گے نا، کیونکہ نرمی کے بالکل برعکس کیا چیز آ جاتی ہے؟ سختی۔ شدت پسندی نہ ہمارے رویوں میں ہونی چاہیے، یعنی ہمارے اخلاق میں، اور نہ ہی ہمارے اعمال میں لوگوں کے ساتھ، کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں اس کو ہم خود پہ خود حرام کر دیں۔ تو پھر جب آپ ایسے داعیے دین بنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک فنکشن ہے، اگر ٹھیک ہے وہاں پہ عورتیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ جا کے بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ کے نہیں بس میں ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی اور مجھے بس ایک سائڈ پہ ہی بیٹھنا ہے۔ جب یہ والے کام آپ کریں گے نا، پھر ہوتے ہیں لوگ متنفر، کیونکہ لوگوں کو زیادہ تر نہیں پسند قید ہونا، ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا یا رشتوں کو چھوڑنا۔ تو یہ ساری شدت پسندی ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر ایک مرد ایک ایسا لباس، جیسے ہمارے ہاں وہ پینٹ کوٹ ڈالا جاتا ہے، پہن سکتے ہیں، اگر اس کے اندر اس کا جسم نمایاں نہیں ہو رہا یا اس نے جو ہے وہ کھلے کپڑے ہیں اس کے، وہ پہن سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس چیز کو بھی برا کہا جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اگر وہ دور حاضر میں موجود ایک اچھی اور اسلام کے مطابق ہے، وہ اسلام کی حدود کو نہیں توڑتی، وہ والا لباس اختیار کر رہا ہے، ڈریسنگ کر رہا ہے، تو آپ کو اس سے کیا اعتراض ہے؟ اور دین نے تو، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا دین نے یہ چیزیں حرام کی ہوں۔ ہاں، اعتدال بھی رکھا ہے، حدود بھی رکھی ہیں، لیکن آپ کو قید نہیں کیا کہ آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ ذرا اپنا جائزہ لیں، ہمارے اندر کہاں کہاں سختی آ جاتی ہے، کیونکہ دین تو سخت نہیں ہے اور نہ ہی یہ سختی سکھاتا ہے۔ اب عملی لحاظ سے میں نے سٹارٹنگ میں ہی کیوں بات کر دی سختی اور نرمی کے حوالے سے؟ کیونکہ جب آپ عملی لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں، پھر آپ باتوں کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، بات چیت کے لحاظ سے بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اتنے ساہل نہیں رہتے کہ لوگ آپ سے بات کر سکیں۔ صحیح؟ قرآن مجید میں کیا آتا ہے نرمی کے بارے میں؟ قال اللہ تعالی، سورہ الشعراء آیت 215، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان میں سے جو تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے لیے اپنے بازو جھکا دیں۔ بازو جھکانے سے کیا مراد ہے؟ ان کے لیے نرم ہو جائیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو طالبات سے نوازے گا، آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ایون کہ اگر آپ کی اولاد ہے،
کسی بھی جگہ جہاں پر کچھ لوگ آپ سے نیچے ہیں اور آپ ان کے اوپر لیڈر ہیں، تو آپ نے کوئی داروغہ نہیں بن جانا ان کے اوپر۔ جوں جوں اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ مقام دے، دوسروں کے لیے ہمیشہ سہارے کا کام کریں، ان کے ساتھ اس انداز میں رہیں کہ وہ آپ سے فائدہ اٹھا سکیں دینی لحاظ سے، وہ آپ کے ساتھ ایزی محسوس کریں، آسانی محسوس کریں۔ ہمارے ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے نواز دے تو ہمارے تو رویوں میں تکبر آ جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے۔ اصولوں کی بات اور ہے، سختی کی بات اور ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اینڈ پہ دیکھیں گے۔ لیکن بہرحال ابھی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کیا جا رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ساتھیوں سے نوازتا ہے جن کے اندر ایمان ہے، ان کے لیے آپ نرم ہو جائیں، جھکا لیں اپنے بازو، جناحک۔ اور یہ جھکنا کوئی ایسا جھکنا نہیں کہ معاذ اللہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کے آگے جھک جائیں، نہیں، یا وہ اللہ کے حدود توڑ رہا ہے تو آپ اس کے آگے جھک جائیں، نہیں۔ ویسے مومنین کے لیے نرم رہیں۔ اچھا یہ کیوں کہا المؤمنین، ایمان والوں کے لیے؟ کوئی ایسا شخص جو اللہ کو مانتا ہے اس کے اندر خیر ہے، اور جس کے اندر خیر ہے، ایمان ہے، وہ اللہ کو عزیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں کیا آتا ہے، کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال دے گا اور اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ رائی کا دانہ آپ لوگ دیکھیں کتنا معمولی سا ہوتا ہے، اور کہاں یہ کہ کسی کے اندر اتنے زیادہ پرسنٹ ایمان ہو۔ آپ سب اپنا جائزہ لیں، کہاں کہاں آپ اپنے ایمانی ساتھیوں کے لیے سخت بن گئے ہیں، اپنے رویے میں نرمی لے کے آئیں، ایون کہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اب یہی وجہ جو لوگ ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ، یا جو ہمارے ایمانی ساتھی ہوتے ہیں، جب ہم ان کے ساتھ سختی برتتے ہیں نا، وہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم کیا کہتے ہیں کلاس میں آ کے، ٹیچر میں نے اپنے بچوں کو سمجھایا اور میرے بچے میرے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ واللہ اکا دکا کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے، میں مانتی ہوں، لیکن اگر ہر دوسرا بندہ آپ سے متنفر ہو رہا ہے تو بھائی آپ کس طریقے سے ان کے سامنے دین پیش کر رہے ہیں؟ اگر اللہ آپ کو ایمان والوں کا لیڈر بنائے تو اکڑ نہ دکھائیں، عاجزی اختیار کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ المائدہ آیا 54 میں فرمایا، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنین پر نرم اور کفار پر سخت ہیں۔ کون؟ ایمان والے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم۔ اب اگر آپ کے ارد گرد مومنین ہیں، ان کے لیے آپ ہمیشہ سخت الفاظ استعمال کرنا، ہمیشہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہ کرنا، لیکن کافروں کے لیے آپ کے جذبات ہمیشہ بڑے اچھے رہیں۔ اگر کسی کے دل میں کفر ہے، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کے دل میں خیر نہیں۔ جس دل میں اللہ نہیں اس دل میں خیر ہی نہیں، یعنی اللہ کی محبت نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، اس دل میں کوئی خیر نہیں۔ اس پر آپ سخت ہوں گے اگر آپ کے اپنے دل میں ایمان ہے، لیکن مومنین کے لیے آپ نرم ہیں۔ اب بالفرض دیکھیں، یہاں پر اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی خواتین ہیں جو دین پر عمل نہیں کرتی، اور آپ کے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کام نہیں کرتے، ڈانٹنا تو ہے لیکن اتنا جبر کرنا کہ اگلا بندہ بیچارہ عاجز آ جائے، یہ ہم مومنین پہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم میں سے بعض مومنین بڑے قوی ہیں، بعض بہت ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے رتبے کے مطابق، ان کی حیثیت کے مطابق پیش ہو، جتنی جس کے اندر استطاعت ہے۔
آپ اپنا جائزہ لیجئے، کیا جب میں ایسے بندے کو دیکھتی ہوں جس کے دل میں اللہ کے لیے ایمان ہوتا ہے یا جو اللہ کو مانتا ہے، اس کے ساتھ میرا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اور مین چیز یہ کہ آپ ایمان والوں کو ذلیل کرنے والے نہ ہوں۔ بالفرض ان کے بارے میں کوئی بات دیکھی سنی، ادھر ادھر جا کے پھیلانا شروع کر دی۔ ایک تو یہ اوور آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، الگ چیز ہے، اور ایک یہ آپ اس شخص کا نام لے لے کر بات کر رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے فلاں دوست میری ہے، وہ ایسے کرتی ہے، فلاں ہے اس کے اندر یہ برائی ہے۔ اللہ کے بندو، پاک کون ہے ادھر؟ مجھے دکھا دو۔ جو خود کو پاک کہتا ہے وہ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شخص ہے اور بیچارہ دھوکے میں ہے۔ لیکن ہمیں بجائے اس کے کہ ان کو ذلیل کریں، ان کے بارے میں ادھر ادھر باتیں کریں، ان کے لیے اپنا رویہ نرم رکھیں۔ اور یہ نرمی کیا ہے؟ یعنی آپ کے دل میں ان کے لیے خیر خواہی ہو، یہ لوگ سدھر جائیں، یہ لوگ سمجھ جائیں، یہ لوگ سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ اگر ان کے دلوں میں ایمان ہے تو ان کا عمل بھی درست ہو جائے، لیکن ان پر آپ ویسے جبر نہیں کر سکتے۔ اور ایک مرد کے لیے ایک عورت جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، اس کی بیوی بعد میں ہے، پہلے وہ ایک مومنہ ہے، تو آپ کو ایمان والوں پر نرم ہونا چاہیے۔ ایمان والوں کے لیے آپ کے دل میں نرم جذبات ہونے چاہیے۔ حتیٰ کہ طالبات، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی انسان ایویں میں آپ کو ہرٹ کر دیتا ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ آپ بھی اس کو آگے سے ہرٹ کریں نا۔ وہ آپ کی نند ہو سکتی ہے، آپ کی بھابھی، اور جتنے بھی اس طرح کے مشہور رشتے ہیں، ساس وغیرہ بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی اور جو بھی آپ کی زندگی میں ہے۔ اگر وہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو آپ اس کے لیے سخت نہ بنیں، نرم رہیں۔ اس سے اللہ آپ کو بہت خیر سے نوازے گا، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ ان کے لیے سخت بن جائیں، اور بعض اوقات ہم اتنے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم؟ اللہ کرے، میں تو کہتی ہوں اس کی بھی بیٹی ہیں، اس کے بھی ساتھ استغفر اللہ۔ ابھی اس دن کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ مرد ہے اور اس نے یہ کیا میرے ساتھ، خاوند ہے ان کا، ان کی بھی تو بیٹیاں ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کو اچھا لگے گا کہ جس طرح آپ کے ساتھ ہوا کسی اور کے ساتھ بھی ہو؟ اپنے رویے میں بھی نرمی رکھیں، باتوں میں بھی، عمل میں بھی۔ ایک انسان نے آپ کو 5 منٹ کے لیے اذیت دی، آپ بھول جائیں گے، اٹس اوکے۔ اس کے بدلے میں آپ اس کے لیے بد دعائیں کر رہے ہیں، آپ اس کا برا چاہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخرت میں اللہ اس کو پکڑے معاذ اللہ۔ واللہ طالبات، یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، یہ دنیا میں ختم کرے خلاص۔ ان کو آخرت میں لے کے جانے کی ضرورت نہیں، یہ بہت بڑے بڑے بوجھ ہیں ہماری زندگیوں میں، پہلے تھوڑی بوجھ ہیں جو ہم ان بوجھوں کو بھی اپنے سروں پہ لاد لیں۔ ان کو یہیں چھوڑ کے جائیں، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ سسرال والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے بندو، لوگ مر جاتے ہیں اور آپ کو فرق نہیں پڑتا، اور آپ پھر بھی ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں، کیا ہے؟ مومن ایسے نہیں ہو سکتے۔ ایک مومن کا دل، قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، مومن کا دل دوسرے مومن کے لیے نرم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دلوں میں سختی آ گئی ایمان والوں کو لے کر، آپ اپنے ایمان کی فکر کر لیں۔ دیکھیں بعض اوقات استاد ہے نا، اللہ رحم کرے، ہمارے بھی استاد ہیں، وہ کبھی ڈانٹ دیں زیادہ تو وہ بعد میں خود ہم سے زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، کیوں ڈانٹ دیا میں نے اس سے؟ پھر بعد میں وہ زیادہ محبت کا بھی اظہار کرتے ہیں، اچھی اچھی دعائیں دیتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ نرمی کی وجہ سے۔ ایمان والوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی، خیر خواہی کے جذبات ہونے چاہیے، ایک دوسرے کے لیے نارمل نرم الفاظ استعمال کریں۔ اولاً تو اگر کوئی اور آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو بھی آپ چپ رہیں، اور دوسرا یہ آپ کسی کے ساتھ نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کی وجہ سے ان کو اتنا بڑھاوا نہ دیں
کہ آخرت میں جا کے ہمارے لیے مسئلے مسائل اٹھیں. اور آج ہم حیران ہوتی ہوں میں، ایک عالم بن جاتے ہیں، 30 20 سال سے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، مفسر بن جاتے ہیں، تلاوت کرنے والے کو کیا کہتے ہیں، ہم قاری بن جاتے ہیں، قاریہ بن جاتے ہیں، ہم محدث بن جاتے ہیں، حدیثیں پڑھانے والے، پڑھنے والے، ہم فقہ پڑھ لیتے ہیں، ہم انسانیت پڑھنا بھول جاتے ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ دین اسلام میں اور حتیٰ کہ قرآن مجید میں بھی اخلاقیات پہ بہت زیادہ بات کی گئی ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات پہ. کافر کو بھی جب تک وہ کوئی زیادہ ہنگامہ نہیں کرتا تم اسے کچھ نہیں کہو گے، وہ رہ رہا ہے، اس کو سکون سے رہنے دو، چاہے وہ تمہارے پڑوس میں رہ رہا ہے. تو آپ مسلمانوں کو جو آپ کے گھروں میں رہتے ہیں آپ ان کو اذیت دے رہے ہیں. آج ذرا سب خواتین اور جو بھی سن رہے اپنا جائزہ لیں. جب مجھے لوگ غلط بات کہتے ہیں، میرے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں، تو میں بدلے میں ان کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرتی ہوں. اور صرف ان کے سامنے نہیں، دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص کے سامنے تو بہت میٹھے بن جاتے ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جا کے شروع ہو جاتے ہیں شکایتیں لگانا اور پتہ نہیں کیا کیا کرنا. آپ اپنا دکھ بتائیں اللہ کو، شکایتیں نہیں لگائیں، سخت الفاظ استعمال نہیں کریں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آپ کسی کو دین سکھانے کے لیے جائیں تو بھی ذرا ہاتھ ہولا رکھیں. اللہ تعالیٰ بہت خیر کے ساتھ ہم سب کو یہ حکمت سکھا دے کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں. یہ پوائنٹ واقعی میں مجھے لگا کہ آج ہم سب کے اندر نہیں تقریباً، کیونکہ جب ہم تبلیغ کرنے جاتے ہیں تو ہم بالکل نرمی کو بھول جاتے ہیں. حالانکہ نرمی ہونی چاہیے. صحیح، آپ ایک اچھی بات کر رہے ہیں، بالکل آپ کریں، آپ کا حق بنتا ہے. آپ کو تھوڑی آواز اونچی کرنی پڑ رہی ہے، آپ کریں، الفاظ مناسب ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ایسے نہ ہو کہ اگلا بندہ بیچارہ وہ درس چھوڑ کے اس غم میں بیٹھ جائے کہ مجھے بھی کیا کہا جا رہا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اقوال ہیں جن کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نرمی کے بارے میں تھوڑا سا اور اندازہ ہو جائے گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نرمی ایمان کی علامت ہے کہ اس بندے کے اندر ایمان ہے، اور سختی نفاق کی علامت ہے کہ اس بندے کے اندر منافقت ہے. کیونکہ جب آپ دو رویے اختیار کرتے ہیں نا، دو رویے، منہ کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، زبان پہ اظہار کچھ اور دل پہ کچھ، تو یہ جو دو رخے چہرے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہماری جیسے سیٹنگ کی ہے، ہمارے جذبات کی، باقی ساری چیزوں کی، تو اگر ان کے سامنے اس طرح کے رویے لائے جائیں دو چہرے تو یہ سخت ہو جاتا ہے، ہمارا دل پھر بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے جب منافقت آتی ہے، نرمی نہیں رہتی، تو پھر سختی آ جاتی ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں نرمی نہیں وہ دوسروں کو راہ حق پر نہیں لا سکتا. یہ جملہ میں چاہوں گی آپ لکھ لیں. واقعی میں اگر ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرمی نہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات نہیں، تو ہم ایک دوسرے کو کبھی سیدھے رستے پر نہیں لا سکتے. آج تک جبر سے کچھ بھی نہیں ہوا، سختی سے. ہاں، اصولوں کی پابندی ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن نرمی ہونی چاہیے. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں نرمی وہ طاقت ہے جو پتھروں کے دل بھی موم کر دیتی ہے. اگر طالبات آپ سب غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ہمیں یہ ساری بات نظر آتی ہے. نرمی، بے انتہا نرمی کرنے والے تھے، نرم لہجہ، نرم انداز میں بات کرنا. اگر آج آپ میں سے بھی کوئی چاہتا ہے نا کہ وہ دلوں پہ راج کرے اور اس کی بات میں اثر پیدا ہو، لوگ اس کو سننا چاہیں، تو وہ اپنے اندر نرمی لے آئے. صحیح؟
اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کریں۔ بہرحال اس کے علاوہ کچھ ہم احادیث دیکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی خاندان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں کیا لگ رہا ہوتا ہے، میں سب کے سامنے بار بار جھک جاتی ہوں، میں سوری کر دیتی ہوں، میں اپنی آواز اونچی نہیں کر پاتی، میں غصہ نہیں کر پاتی۔ اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیرہ کا ارادہ کیا، بلائی کا ارادہ کیا، اور آپ کے دلوں میں نرمی کو داخل کر دیا۔ ایسے اگر اس حدیث کو دوسری طرف سے دیکھا جائے تو اگر میرے دل میں نرمی نہیں تو کیا مجھے وہ خیر نہیں ملی؟ مجھے وہ خیر کیوں نہیں ملی؟ ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے۔ یہ کمزوری یا کوئی بے بسی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھی بلائی کا ارادہ کرتا ہے اس میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تقریباً ہر خیر کی جو بنیاد ہے، سٹارٹ ہے، وہ تقریباً نرمی ہے۔ جن خاندانوں میں نرمی سے بات کرتے ہیں، آہستہ آواز میں بولتے ہیں، کبھی آپ ان کے گھر کا ماحول دیکھیں، ان کے گھر میں ذہنی مریض نہیں ہوتے، کوئی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا، کسی کو الگ کمرہ نہیں چاہیے ہوتا، حتیٰ کہ پھر ایسے لوگ گانے بھی کم سنتے ہیں۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے جس خاندان میں سختی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ایک دوسرے پہ چیخنا چلانا، یہ مائیں ذرا دھیان سے سنیں، بچوں پہ چیختی چلاتی رہتی ہیں نا اکثر، یہ بھی یہی کام ہے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، بچے آپ سے متنفر ہوتے ہیں، آپ ان سے ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہی نہیں ہے، ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ کیا ہیں یہ ساری چیزیں؟ بلائی سے خالی گھر۔ اپنے گھروں میں دین تو داخل کر لیتے ہو لیکن مکمل کرو اور نرمی بھی آنے دو۔ اپنی اگلی نسلوں میں سختی کو ٹرانسفر نہ کرو۔ دیکھیں اگر آپ آتے ہیں اور آپ کا تھوڑا بہت روب ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے عمل کی وجہ سے روب ہے۔ روب یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی کو رعایت نہیں دیتے، وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ گھر گئے ہیں تو بچے بس ڈر سہم کے بیٹھ گئے ہیں، جیسے پتہ نہیں کوئی دروغہ آ گیا گھر میں، تو یہ خوش ہونے کی بات نہیں، نہ ہی فخر کی بات ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کی اپنی اولاد، آپ کے اپنے بچے، آپ کے اپنے رشتہ دار آپ سے وہ انسیت محسوس ہی نہیں کر رہے، آپ کے پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر اس کو روب کہتے ہیں اور اس کو ایک اچھی چیز آپ لوگ سمجھتے ہیں تو ایسی چیزیں تو پھر آپ جانے دیں، زندگی سے نکال دیں، جلا دیں ان کو۔ کوئی شخص آپ سے بات نہیں کر سکتا، آپ اس چیز کو روب کا نام دیتے ہیں۔ روب الگ چیز ہے اور دہشت الگ چیز ہے۔ روب وہ ہے جو آپ کے عمل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور دہشت وہ ہے کہ جو آپ کے غصے کی وجہ سے، آپ کی بدتمیزی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے لیے دہشت ہے یا پھر روب ہے، صحیح؟ اور اگر بالفرض آپ کو اپنے اندر یہ بلائی نظر نہیں آتی تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ حیران ہوتی ہوں، دو احادیث ہیں، ایک وہ ہے من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اس میں کہا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، لیکن اس حدیث میں کیا کہا، جس خاندان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے اندر نرمی ڈال دیتا ہے، ان کے عمل میں نرمی ہو جاتی ہے، سہل ہوتے ہیں، وہ آسان ہوتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم سارے کام سختی سے کروانا چاہتے ہیں، جبکہ سختی سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہرحال سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جسے نرمی میں سے حصہ دیا گیا تو بے شک اسے خیر میں سے حصہ ملا۔ خیر یعنی بھلائی، نیکی، اچھا اخلاق۔ خیر جو ہے وہ نیکی کو بھی کہتے ہیں، نیکی کی توفیق کو بھی کہتے ہیں۔ صحیح، خیر کا لفظ مختلف معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اگر کسی کے اندر نرمی ہے تو اس کو نیکی کی توفیق بھی مل جائے گی۔ آپ دیکھیں کئی لوگ اتنے سخت ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ ایسے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمارا سامنا ایسے لوگوں سے نہ کروائے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جن کے دلوں میں سختی رکھ دی گئی۔ لوگ بھوکے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں آرام سے، ملازمہ نے نہیں کھایا، بالکل آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، خود کھا پی رہے ہیں۔ ساتھ والے گھر میں یا اپنے ہی گھر میں ایون کے چھت والے پورشن پہ بھائی رہتا ہے اور اس کے بچے محروم ہیں بیچارے، لیکن ان کے اندر سختی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ نیکی کرنے کی توفیق ہی نہیں ملی۔ تو بہرحال جس کے اندر نرمی ہے اس کو خیر کا حصہ ملا۔ نرم دل لوگ نیکی بھی کر لیں گے، اگر وہ جلدی گناہ کرتے ہیں تو وہ جلدی توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ صحیح نا؟ ان میں پھر ہر لحاظ سے نرمی ہوتی ہے، اور جو نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا تو بے شک وہ خیر سے محروم کر دیا گیا۔ اب اگر اس حدیث کی روح سے آپ خود کو دیکھیں اور میں خود کو دیکھوں بہت ایمانداری کے ساتھ، کیا میرے پاس خیر ہے یا میں خیر سے محروم؟ کیا خیر صرف یہی تھی کہ میں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے حج اور عمرہ کر لیا، میں نے دوسروں کو بھی حج عمرہ کروا دیا، میں نے زکوٰۃ دی، میں چیریٹی کا بہت زیادہ کام کرتی ہوں، کیا صرف یہ خیر تھی؟ نہ، اگر یہ ساری عبادات اور کام اور چیریٹی وغیرہ کرنے کے باوجود آپ نرمی سے محروم ہیں تو آپ خیر سے محروم ہیں، آپ کے پاس خیر نہیں ہے پھر۔ کیونکہ جو نرم لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کیسے بھی لوگ آئے وہ بلائی ہی پاتے ہیں، خیر ہی پاتے ہیں، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے اس کا۔ لیکن جو لوگ سخت ہوتے ہیں، جن کے اندر نرمی نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی بھی چلا جائے بیچارہ محروم ہی رہے گا۔ کیوں؟ ان کے دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ نہ کوئی ان سے مالی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی ان سے علمی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی ان سے عملی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ کوئی ایمانی، نہ روحانی، کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر خیر نہیں۔ ایک خیر کا ہونا، ایک نرمی کا ہونا کتنی زیادہ خیروں کو کھینچ لا رہا ہے، اور ایک اس نرمی کا نہ ہونا کتنے زیادہ شر کی جڑ بن رہا ہے، شر کو لا رہا ہے زندگی میں۔ اگر آپ اپنے گھر میں سے ایسی عورت ہیں جو سب سے زیادہ دین پڑھی لکھی اور اللہ کے قریب ہے، اور نمازوں میں ماشاءاللہ پوری البقرہ بھی پڑھی جاتی ہے، پورے 5 پارے بھی پڑھے جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہو، تہجد بھی پڑھی جا رہی ہے، لیکن آپ کے ارد گرد والے آپ کی سختی، آپ کی بد اخلاقی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آپ دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیں، آپ کو اپنا نتیجہ نظر آ جائے گا کہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ مصلے پہ گئے تو بس اللہ اللہ، اور باہر آئے تو پھر لوگ اللہ اللہ کرنا شروع ہو جائیں کہ کیوں نکل آیا باہر۔ آپ ایسے نہ بنے کہ لوگ دعائیں کریں کہ کاش یہ ہمیشہ کے لیے اعتکاف بیٹھ جائے، ہمیشہ کے لیے عبادت میں لگ جائے، تاکہ ہماری اس سے جان چھوٹے، اس کی شر سے ہم بچ سکیں۔ اپنا محاسبہ کریں، کیا میرے اندر خیر ہے، اور کیا وہ صرف کچھ لوگوں کے لیے، اور کیا وہ صرف ان لوگوں کے لیے نرمی ہے کہ بس جو میرے ساتھ نرم ہے؟ سب کے لیے رہو، اور پھر اللہ سے کہہ دو یا اللہ آپ کی خاطر، فقط آپ کے چہرے کی خاطر۔ مجھے اچھے سے اندازہ ہے، ہمارے ہاں بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اس قابل نہیں کہ اس سے اچھے سے بات کی جائے، پھر آپ بھی اس قابل نہیں کہ آپ سے اچھے سے بات کی جائے، آپ بڑے مفاد پرست ہیں، خود غرض ہیں، جو آپ کو عزت دیتا ہے کہ آپ اسے عزت دیتے ہیں صرف،
یہ غلط ہے. گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ. عزت دو تو پھر عزت ملے گی. بھئی آپ عزت دو، آپ کو اس سے کیا، آپ کو کون کیا دیتا ہے. آپ اپنا رویہ اچھا رکھیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک ایسی والدہ ہیں، ایسی بہو ہیں، ایسی بیوی ہیں، ایسی دوست ہیں، ایسی استاذہ ہیں اور ایسی شاگردہ ہیں جس کے اندر نرمی ہے، واللہ آپ بہت کام کیے ہیں اور آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ آپ کے ارد گرد والے جب بھی آپ سے پائیں گے خیر پائیں گے. کیونکہ اگر نرمی نہیں تو شر آئے گا، اگر نرمی ہے تو شر اس لیول کا نہیں ہوگا. سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نرمی سے محروم کیا گیا وہ خیر سے محروم کیا گیا. جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا ہے، اگر بالفرض کوئی شخص نرمی نہیں ہے، اس کے اندر قرآن پڑھ لیا لیکن نرمی نہیں، تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں، وہ خیر سے محروم کر دیا گیا. اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر کسی کو اذیت میں دیکھ کر، کسی کو ننگے پاؤں دیکھ کر آپ کو کوئی فیلنگ نہیں آتی، آپ کے لیے نارمل ہے، بس ٹھیک ہے، تو آپ کے اندر نرمی نہیں ہے، آپ کا دل اس لیول پہ نرم نہیں ہے. ورنہ اگر انسان ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں تو خود بخود آنسو بہنا آنا شروع ہو جاتے ہیں. پتہ ہے طالبات، یہ جو لوگوں کے لحاظ سے نرم نہیں ہوتے نا، جن کو لوگوں کی تکلیف دیکھ کر رونا نہیں آتا، یا یعنی ان کو کوئی دکھ محسوس نہیں ہوتا، وہ ان کے لیے اچھے جذبات نہیں رکھتے، ایک وقت آتا ہے پھر وہ قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو تب بھی رونا نہیں آتا. ان کے لیے قرآن مجید بھی معاذاللہ ایسے ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ جس پہ ظاہری چیزیں اثر نہیں کر رہی، جو نظر نہیں آتی، وہ اس پہ کیسے اثر کریں گی. ٹھیک ہے نا. بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے. طالبات اگر آپ یہ اندازہ لگا لیں نا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہم پہ نرمی کرتا ہے، تو آپ بہت اچھے سے اس کا حل تلاش کر لیں گے کہ میں کیسے نرمی کروں. فار ایگزامپل، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرتا، ہمارے گناہوں پر ہمیں فوراً نہیں پکڑتا. ہماری کئی ایسی عادات ہوتی ہیں، حرکتیں ہوتی ہیں، باتیں ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں، ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں، سالہ سال کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے دیتے ہیں اور بہت نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم تک حق پہنچا دیتے ہیں. اب ہم چاہیں تو وہ حق لے لیں، چاہیں تو اس کو ٹھکرا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نرمی کرتا ہے اور وہ نرمی کو ہی پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو نرم ہوتے ہیں، نرم مزاج. اس حدیث کو سننے کے بعد اگر آپ میں سے کسی کا دل بہت نرم ہے، نازک ہے، تو وہ آج کے بعد بالکل نہ روئے، کیونکہ یہ نرمی اصل میں خیر ہے جس سے اللہ نے اسے نوازا ہے. آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے دل پھٹنے کو ہوتے ہیں لیکن وہ رو نہیں پاتے. کبھی آپ نے سنا ایسے لوگوں کو، میں کیا کروں، قرآن پڑھ کے بھی مجھے رونا نہیں آتا، اللہ کے عذاب کی آیتیں سنتی ہوں پھر بھی نارمل رہتی ہوں، کوئی مجھے فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. تو دل سخت ہو گیا نا. اس کی نرمی کے لیے دعا کریں. مزید فرمایا، نرمی پر جو کچھ وہ عطا کرتا ہے وہ سختی پر نہیں دیتا اور نہ اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا فرماتا ہے. یعنی اگر آپ نرمی اختیار کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے، میں محروم ہو رہی ہوں، میرا اتنا روب نہیں ہوگا، لوگ مجھ سے ڈریں گے نہیں، معاذ اللہ میری کوئی ویلیو نہیں ہوگی، اور بھی پتہ نہیں ہوتے ہوں گے کچھ ڈر.
لیکن کبھی بھی کوئی شخص نرمی اختیار کر کے اللہ کے ہاں سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. اگر ٹھیک ہے اس وقت تمہیں وہاں سے وہ چیز نہیں ملی، اللہ تمہیں کہیں اور سے دے دے گا. اللہ کے پاس خزانے ہیں اور تم اس ڈر سے نرمی نہیں کر رہے کہ بھائی یہ چیز مجھ سے لے لی جائے گی. جو چیز نرمی اختیار کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے نا، اس کو چھوڑ دو، تاکہ تمہارے اندر سے وہ خوف، وہ ڈر، وہ عجیب چیز نکل جائے اور تم بہترین انداز میں نرمی کو اپنا سکو. صحیح؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اگر آپ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نتیجہ دکھائے گا جو نہ سختی پر آئے گا نہ کسی اور چیز پر. بالفرض آپ چیختے چلا کے بچوں کو کہتے ہیں نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، اٹھو ابھی تک سوئے ہوئے ہو، اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، کبھی نہیں سدھرے گا بچہ. وہ اس ڈر سے کہ مجھے مارنا پڑے نماز تو پڑھ لے گا، سدھرے گا نہیں. اس کے برعکس اگر آپ نرمی اختیار کریں تو آپ کو وہ نتیجہ ملے گا جو آپ کو سختی پہ بھی نہیں ملا. بہت اچھا رزلٹ آپ کو آئے گا. اب آپ خود فیصلہ کریں میں نے نرمی اختیار کرنی ہے یا سختی. اور اس میں اعتدال رکھیں. بعض اوقات ہم نرم بنتے ہیں اور اتنے نرم کہ سختی بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات اتنے سخت کہ نرمی بھول جاتے ہیں. بعض اوقات اتنی نرمی کہ سختی بھول جاتی ہے، بعض اوقات اتنی سختی کہ نرمی بھول جاتی ہے. اعتدال لے کے آئے اپنے اندر. اچھا اگر کبھی بالفرض کوئی شخص آپ کو برا بلا کہہ دے، آپ کے ساتھ برا سلوک کر دے، آپ کا اس پہ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں اچھے سے اندازہ ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا السلام علیکم معاذ اللہ. السلام یعنی تم پر موت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم، تم پر بھی ہو. لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم. محبت تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان سے نہیں برداشت ہوا کہ میرے سامنے کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ سارا کچھ بول دے. اور ہمیں بھی اگر کسی سے محبت ہو تو ہم اس کے لیے ایسے الفاظ نہیں سن سکتے، اگر کوئی اور بھی بولے تو ہم سختی برت دیں. لیکن جب بالفرض کوئی ہم سے محبت میں کسی اور کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا کیا تم نے، ہاں فلاں کا اور میرا معاملہ خراب ہے لیکن تم بھی ساتھ میں جا کے کر لو. نہ بھائی وہ کیوں کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت ہونے کے باوجود انہیں روکا، سمجھایا. یہ ہے اصل کرنے کا کام. ہم میں سے وہ شخص بہت ہی عجیب ہے بھائی جو اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ کوئی اگر اس سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ ان سب کے ساتھ جا کے لڑائی کرے جس نے ان کے ساتھ کوئی بات کی. نہ، کیوں؟ بامقصد بنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو ہے عائشہ، آرام سے نرمی اختیار کرو، سختی اور بد کلامی سے بچو. اب آپ یہاں دیکھیں ہم کیا اپنا رویہ اور کیا اسے کہنا چاہیے، کیا ہم دلیل پیش کرتے ہیں جی اس نے مجھے برا کہا تھا تو میں نے اسے برا کہا. یہاں پر دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا، پھر دوبارہ جواب دیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. اگر کوئی اور بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ بھی بدتمیزی پہ نہ اتر آئیں. اگر کوئی اور آپ کو پاگل کہہ رہا ہے تو آپ ایسا رویہ نہ اختیار کریں کہ پھر آپ اس کو بتائیں ہاں میں پاگل ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہم کیا کرتے ہیں، لوگ اگر بالفرض ہمیں کچھ کہتے ہیں تو ہم وہ بن کے دکھاتے ہیں
اب بالفرض کسی نے کہہ دیا کہ آپ مر جائیں، تو ہم پھر اس کو واقعی میں ایسے شو آف کراتے ہیں کہ پتہ نہیں جیسے اس کے کہنے کے بعد میں مر رہی ہوں. کسی نے مجھے کہا آپ پاگل ہیں، تو بس میں پھر ایسا رویہ اور ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں کرنا شروع کرتی ہوں، اس کو واقعی لگتا ہے میں پاگل ہو گئی ہوں. وہ کہتی ہے ہاں تم تو واقعی پاگل ہو. اگر کوئی آپ کو کہہ دے تو وہ بن کے نہ دکھانا شروع کر دیں یا ویسا رویہ نہ شروع کر دیں کہ کوئی آپ کو واقعی میں وہ سمجھے. صحیح؟ آپ ریلیکس رہیں. کسی نے کہا آپ کو فلاں نقصان ہو، بھائی مجھے کیوں ہوگا؟ اللہ کے اذن سے ہوگا، میں ریلیکس ہوں، مجھے کوئی ڈر ہی نہیں. ہم ایسا بیہیویئر شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے اس نے جو کہا وہ واقعی سارا کچھ سچ ہے. تم نے صرف کہا میں تمہیں بن کے دکھاتی ہوں کہ میں پاگل ہوں. اور اگر کوئی ہمارا الٹا نام لے دے، کیسے ہم رونا پیٹنا ڈال دیتے ہیں جیسے واقعی میں میرا نام وہ ہے. تمہارا نام جو ہے بھائی وہ ہے، اس نے تو کوئی اور نام لیا ہے، جانے دو اس کو. بہرحال انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم نے یہ نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے ان کی بات انہی پر لوٹا دی. کیا؟ وعلیکم. اگر آپ کو بھی کوئی ایسے کہے نا، فرسٹ آف آل تو آپ بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ آج مسلمان بھی وہ کیا کہتے ہیں ایفیشنٹیاں مارنے کے چکر میں نا بہت الٹے سیدھے الفاظ استعمال کرتے ہیں. السلام علیکم، السلام علیکم، اور عجیب عجیب سے السلام علیکم. صحیح لفظ ادا کریں. نہیں آتا تو سیکھ لیں. خدا را دعاؤں کی بجائے بد دعائیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ایک دوسرے پہ. پہلے بہت برے حالات ہیں سب کے تقریباً، تو اچھے سے پہلے سیکھیں اس کے بعد بولیں. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے انہیں کہا تھا وعلیکم، یعنی میری بات ان کے حق میں قبول کی گئی اور ان کی بات میرے حق میں قبول نہیں کی گئی. یعنی انہوں نے مجھے کہا تو مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوا، میں نے انہیں کہہ دیا وعلیکم، جو تم نے مجھ پہ بھیجا وہ تم پہ بھی ہو، تو جو مجھ پہ بھیجا تھا وہ ان پہ تھا. صحیح نا؟ تو اب یہ نہیں کہ آپ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھائی تم پر بھی یہ سارا کچھ ہو. یہ اور طرح کے الفاظ تھے جو آج کل بدتمیزی والے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، گالیاں اور ادھر ادھر کے، وہ اور ہے. بہترین اخلاق یہی ہے کہ آپ آگے سے خاموشی اختیار کریں. خاموش ہو جانا سب سے بہترین چیز ہے. کسی کے ایسے رویوں پر، کسی کی دی گئی اذیت پر آپ کا اللہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا اگر آپ اس کی خاطر چپ رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. جب آپ بے صبری دکھاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے کہ دونوں بس جاؤ جا کے آپس کا معاملہ نپٹا لو. بالفرض میری بار کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو کچھ نہ کہوں، میں سیدھا امی کے پاس جاؤں بولوں اس نے مجھے مارا، تو اماں کوئی حل نکال دیں گی. اللہ ہماری ماؤں پہ رحم کرے. اور اگر کبھی بالفرض میری کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو اور میں اس کو اچھے سے مار مار کے پھر گھر آ کے بولوں تو امی کیا کہتی ہیں، جب خود ہی آپس میں نپٹا لیے تو پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ ایک دوسرے کو دونوں نے مار لیا نا، میرے پاس کیا لینے آ رہے ہو؟ جب ہم آپس میں بندوں کے ساتھ یہ سارا رویہ شروع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کے پاس شکایت لگانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب خود سارے معاملہ ڈیل کر رہے ہو، خود جواب دے رہے ہو، کیا کہتے ہیں پتھر کا اینٹ سے، شاید اینٹ کا پتھر سے، تو پھر اب اللہ تعالیٰ کو جا کے کیا کہہ رہے ہو؟ صحیح، تو اپنا رویہ ٹھیک رکھیں. لیکن یہاں پر ہمیں ایک طریقہ سکھا دیا گیا، اگر یہود و نصارہ میں سے، کیونکہ یہاں یہود کی بات ہے، وہ آ کر آپ کو السلام علیکم کہیں تو آپ انہیں صرف وعلیکم کہہ دیں. سلامتی بھیجی ہے یا موت کی دعا، جو بھی بھیجا تم پر بھی ہو. صحیح نہ تو انہیں وعلیکم السلام کہنا چاہیے معاذ اللہ، نہ ہی وعلیکم السلام، صرف وعلیکم کہہ دو. صحیح. تو یہاں سے ہمیں ایک مضبوط کردار بھی سامنے آتا ہے کہ نرمی وہ نہیں جو صرف ایسے لوگوں کے سامنے باہر آئے یا جھلکے جو بڑا آپ کے ساتھ عزت و احترام سے بات کرتے ہیں. اصل نرمی وہاں پہ دکھانی چاہیے جہاں پہ لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں، لوگ آپ کے ساتھ برا سلوک کر جائیں، لوگ آپ کے لیے سخت ہو جائیں، وہاں آپ ان کے لیے نرم بنیں
یہ کمال ہے. یہ کوئی کمال نہیں کہ کوئی میرے ساتھ میری طرف دیکھ کے ہنس کے بات کر رہا ہے تو میں بھی دیکھ کے بات کر رہا ہوں. دیکھیں یہ چیز تو نارمل ہے، اگر کوئی مجھے دیکھ کے تھوڑا سا مسکرا رہا ہے تو میں بھی دھکے سے صحیح، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، زبردستی صحیح، نہ چاہتے ہوئے بھی میں مسکرا پڑوں گی. صحیح ہے نا؟ تو یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے کہ کسی کو مسکراتے دیکھ کے مسکرانا. جب کوئی بری نظروں سے دیکھ رہا ہو نا، تب اچھی نظر سے، اچھے طریقے سے دیکھنا، یہ صحیح ہے. یہ کمال کی بات ہے، اور اسی کو اصل میں کہتے ہیں نرمی. ان قریب جب اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے نوازے گا تو آپ اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو ایسا ہی پائیں گے. تب آپ بجائے اس کے کہ ان کی وجہ سے اپنا اخلاق خراب کریں، آپ خاموشی اختیار کریں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت دار بنا دیتی ہے، اور جس سے نکال لی جاتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے. اگر قرآن مجید پڑھنے کے باوجود، سرٹیفکیٹ لینے کے باوجود، ایز اے ٹیچر، ایز اے استاذہ کام کرنے کے باوجود آپ کے اندر نرمی نہیں تو آپ عیب دار ہیں. آپ کے اندر بہت بڑا عیب ہے، کیونکہ آپ ظاہراً کتنے بھی خوبصورت ہیں، کوئی آپ کو صرف 10 سیکنڈ تک دیکھ سکتا ہے، اس کے بعد آپ کو اس سے کلام کرنا ہوگا. پھر آپ کا کلام بتائے گا کہ آپ کتنے خوبصورت اور کتنے بدصورت ہیں. آپ بن سور کے گئے ہیں، بہت اچھا سا پرفیوم لگا کے، میک اپ کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، زیادہ سے زیادہ کوئی آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ سکتا ہے نا کہ بھئی آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں. اس کے بعد تو کسی نے آپ سے کیا کرنا ہے؟ کلام کرنا ہے. تو اگر اس میں نرمی ہے، اچھا اخلاق ہے، تو آپ زینت دار ہیں، خوبصورت ہیں، اور ہر ایسا دل، ہر ایسی آواز، ہر ایسی چیز جس سے نرمی نکال لی جائے، وہ کتنا پڑھا لکھا ہو، وہ عیب دار بن جاتا ہے. کیا میں عیب دار ہوں یا میں زینت والی ہوں؟ مجھے دیکھنا چاہیے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس چیز کی جو آگ پر حرام ہے یا آگ اس پر حرام ہے؟ ہر وہ شخص جو قریب، نرمی والا اور سہل ہے. قریب رہنا اور ایک دوسرے کے لیے نرم رہنا اور ایک دوسرے کے لیے سہل رہنا بہت بڑی مشکل ہے. ہر کوئی نہیں کر پاتا یہ. لیکن اگر کسی کے اندر یہ چیز آ جائے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر اور آگ کو اس پر حرام کر دے گا. کتنی بڑی خوشخبری ہے، بشارت ہے. قریب کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ دیکھیں، جس بندے کے ساتھ میں نے ہفتے میں ایک بار بات کرنی ہے، جس بندے کے ساتھ میں نے کبھی کبھی بات کرنی ہے، میرا اس کا آمنا سامنا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ تو جی آپ کیسی ہیں، اور بڑی جی جی کر کے بات ہو جاتی ہے، نارمل ہے. لیکن جو شخص قریب ہو، اس کے لیے نرمی رکھنا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ مشکل ہے. یہی آپ دیکھیں، جو ہمارے گھر والے ہیں وہ ہم سے کتنا تنگ ہوتے ہیں نا. ہم یہاں کلاس میں بیٹھے، ہم کہہ رہے ہیں فلاں بچی بہت ماشاءاللہ جید ہے، بہت اچھا اخلاق ہے ان کا، بہت اچھے سے کام کرتی ہیں. پاس بیٹھی امی شاید اس کو کلاس کے دوران ہی کہہ رہی ہوں، ہم سے پوچھ کے دیکھیں کیا بلا ہے. وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ نے صبح و شام ان سے ملنا ہوتا ہے، آپ نے ان کے ساتھ معاملات کرنے ہوتے ہیں، آپ نے ایک جگہ پہ رہنا ہوتا ہے. جب بھی ہم کسی انسان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو یہ دو چیزیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہم اس کے لیے وہ نرمی اور وہ آسانی نہیں کر پاتے. تو اس کا حل کس چیز میں ہے کہ آپ کسی جنگل میں چلے جائیں، آپ انسانوں کو چھوڑ دیں؟ نہ، یہ تو کوئی کمال نہیں. پھر تو آپ اس اجر سے بھی نکل گئے.
کہ جو آگ پر آپ حرام ہوئے تھے اور آپ پر آگ حرام ہوئی تھی. آپ تو بیٹا نکل گئے اس اجر سے. اس اجر کو پانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ مینج کرنا سیکھو. قریب والے ساتھیوں کے ساتھ اچھے سے رہنا سیکھو. ان کے لیے آسانیاں کرنا سیکھو. اور اگر تم کوشش کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اگر تم بیٹھ جاؤ گے چپ چاپ تو پھر تمہاری مدد ہی نہیں ہوگی. تو خود سوچیں مجھے کیا کرنا ہے. کیا مجھے یہ خوشخبری لینی ہے یا بس میں نے کوئی اور انتظام کیا ہوا ہے اپنے اوپر آپ کو حرام کروانے کا معاذ اللہ. اچھا آخر میں نا یہ چیز دیکھ لیں، نرمی ہونی چاہیے مگر اصولوں کے ساتھ. کلاس کے کچھ اصول ہیں، پڑھنے کے کچھ اصول ہیں، گھر کے کچھ اصول ہیں. یہ نہیں جب آپ نے دیکھا کہ بڑی بہن یا چھوٹی بہن جو ہے وہ ذرا نرمی کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو آپ گڑی پورا سر پہ اٹھا لیں اور آپ ہر طرف فساد مچا دیں. اللہ رحم کرے. تو یہ چیز درست نہیں ہے. باؤنڈریز اپنی جگہ اور نرمی اپنی جگہ. ایک نرم شخصیت، نرم مزاج شخصیت لیکن اصولوں پر مضبوطی کے ساتھ جم جانے والی، یہ آج کے دور میں بہت مشکل ہے. بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی حدود ہوتی ہیں اور اس میں نرمی دکھا رہے ہوتے ہیں نا، اس میں بھائی کوئی نرمی نہیں. ہاں اپنا رویہ صحیح رکھو، زیادہ جبر بھی نہیں کرنا، لیکن اس میں کوئی نہیں ہے کہ بھائی اس نے زنا کیا ہے تو اس کو معاف کر دو معاذ اللہ، اس نے چوری کیا تو اس کا ہاتھ نہ کاٹو، اس کو درد ہوگا، کام کیسے کرے گا بیچارہ، دیکھو کتنا رو رہا ہے، تو رونے دو. اللہ کی حدود میں نو کمپرومائز. صحیح. اس کے علاوہ آپ دعا کریں، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں. ابھی اگلا کس سچویشن میں ہے اس لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کریں، عاجزی اختیار کریں. اور سب سے مین چیز اللہ تعالیٰ سے دعا. جب آپ یہ سارے کام کریں گے طالبات تو آپ کے اندر نرمی آنا شروع ہو جائے گی. اور سب سے مین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں. ابھی ہم ایسا تو نہیں کہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں سیرہ کو دیکھیں، لیکن آپ خود اپنے لیول پہ ذاتی طور پہ گھر میں ایون کہ سوشل میڈیا پہ کہیں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اسٹڈی کریں. انشاءاللہ وہاں سے آپ کو یہ اعتدال اور میزان مل جائے گا. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے سہل بنا دے اور ایسے دل جن سے ہمارے لیے نرمی اٹھا لی گئی، اللہ ان پہ بھی رحم کرے اور ہم پہ بھی رحم کرے. بارک اللہ فیک. اگلا ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے.